اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں، کربلا کی جو جنگ ہے وہ دین کے تحفظ کے لیے ہے۔ کربلا کی جنگ دین کے تحفظ کے لیے ہے، اور دین کتنا قیمتی ہے کہ سب کچھ دین پہ لٹایا گیا۔ حضور علیہ السلام کے دندان اسی دین کے لیے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسا شہر اسی دین کے لیے چھوڑا۔ 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر حضور کا پورا خاندان اس دین کے لیے قید رہا۔ صرف کربلا کی 3 دن کی قربانی نہیں ہے اللہ کے دین کے لیے، خاندان نبوت نے ان 3 دن سے پہلے 3 سال تک قید و بند کی زندگی مکے کی گھاٹیوں میں گزاری ہے۔ اور حضرت جعفر طیار کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت 3 سال تک کے رسول اللہ کا خاندان شعب ابی طالب کے اندر قید رہا تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو درخت کی سوکھی پتیاں کھلایا کرتے تھے، اور رات کے وقت جب بھوک کی وجہ سے ہم بے چین ہو جاتے تھے تو ہمارے پیروں سے رات کے وقت جو چیز ٹکرا جاتی تھی ہم اس چیز کو، نرم چیز کو اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال کر چباتے تھے۔ جب ہم نے اپنے ننھے بچوں کو درخت کی پتیاں چبائی اور ان کو چبانے کے لیے درخت کی پتیاں دی تو اس وقت ان کے ہونٹ ایسے موٹے اور خشک ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے نے دی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دین کو آج ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے، جس دین کو آج ہم نے اللہ اکبر لائق تقلید یا لائق عمل نہیں سمجھا، آج یہ امت جو ہے ان کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تو ہیں، ہاتھوں سے تسبیحاں نکل گئی، آج اس قوم کے ہاتھوں میں موبائل تو ہے اور زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، قرآن ہاتھ میں لینے کی توفیق نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسجد ویران ہیں، نماز کی توفیق نہیں، گناہوں کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے احساس کرو، اگر نبی اور آل نبی کی محبت ہے، 3 سال کسے کہتے ہیں؟ 3 سال تک کے گھاٹی کے اندر جو ہے قید رکھا جانا، سوشل بائیکاٹ کیا جانا کتنا خطرناک اور دردناک مرحلہ ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے، اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے۔ ایک باپ کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہے جب کسی کی بیٹی کو بے قصور طلاق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو صرف اس لیے طلاق دیا گیا تھا کہ محمد عربی کسی کے روکنے سے دین کی خدمت سے رکتے نہیں ہیں، ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جس وقت ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا جائے گا تو محمد عربی کو ذہنی طور پر اتنا تناؤ ہوگا کہ وہ دین کا کام چھوڑ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے۔ اور جب ابو لہب جیسے دہشت گرد نے، اس کمینے انسان نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ 2 بیٹیاں جو اس کے گھر میں بہو کی شکل میں تھی، جب طلاق دینے کا اپنے بیٹوں کو حکم دیا، اور میرے نبی کی بیٹیاں طلاق پا کر کے جب اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی، میں خواتین کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دیر تک گفتگو تو نہیں ہوگی لیکن جتنی گفتگو ہوگی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں ذرا سوچو، عورتیں تو طلاق کے نام سے بھی ڈرتی ہے، جب طلاق کا نام لیا جاتا ہے لوگ کتنا بے چین ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ بلکہ میرے ملک کے غیر مسلم بھی آج طلاق کے معاملے کو لے کر کے، نیت پتہ نہیں کیا ہے لیکن طلاق کے معاملے کو لے کر کے بڑی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، میرے آقا کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، سود کے کاروبار کرنے والوں، ماہ محرم کے اندر اور بزرگوں کے آراس کے موقع پہ ڈھول پیٹ کر کے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والوں، اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے رات کے 3 بجے تک غزلیں اور گانوں میں اپنی راتوں کو گزارنے والوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستا کر انہیں گھر سے باہر نکالنے والوں، یہ دین، یہ نمازیں، یہ اذانیں، یہ قرآن کی تعلیم جو ہمارے گھروں تک پہنچی ہے، صرف چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد یہ دین ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، بلکہ اس کے بعد کتنی محنتیں کی گئی ہے۔ چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے لیکن کتنی محنت ہے، ذرا تصور
تصور کرو, اللہ اکبر, حضور کی دونوں بیٹیاں طلاق پا کر کے اپنے گھر سے نکل کر رسول اللہ کے گھر آتی ہے, سرکار ابد قرار کی ان پہ نظر پڑتی ہے اور وہ اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے روتے ہوئے جو ہے آقائے کریم کے گھر کی طرف بڑھتی ہے. سرکار پوچھتے میری بیٹیوں کیا ہوا؟ سرکار کی بیٹیوں نے عرض کی بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا ہے. سرکار نے پوچھا بیٹی طلاق دیا کوئی قصور تو ہوگا؟ آپ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا باپ لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے, بس یہی قصور ہے. مکے کے کافر چھپ چھپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ جب طلاق شدہ بیٹیوں کو محمد عربی دیکھیں گے تو وہ گھر میں لوٹیں گے کہ دوبارہ قدم نہیں نکالیں گے. مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, اللہ کے رسول بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں بیٹیوں جاؤ صبر کرو, اللہ اجر دے گا, میں اللہ کے دین کے لیے نکل چکا ہوں, اب میرے قدم دوبارہ واپس نہیں پلٹ سکتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دین کے لیے کتنی قربانی دی گئی. یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے, یہ اذانیں ہمارے گھر تک قربانیوں کی وجہ سے ہے, یہ نمازیں قربانیوں کی وجہ سے ہے. ابھی آپ میاں سے سن رہے تھے کہ حسین پاک کا خاندان کتنا حسین ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں بھی فضائل پڑھتا وقت ہوتا تو, لیکن میں آپ کے سامنے مختصر سے لفظوں میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. حسین اتنا بے مثال ہے, حسین جس نے دین بچایا. دیکھو دین پھیلایا رسول اللہ نے, رسول اللہ کے صحابہ نے, اور محنت سے پھیلایا, اور دین بچانے کے لیے مولا حسین کا انتخاب کیا گیا. دین لانے والا بھی بے مثال تھا, دین بچانے والا بھی بے مثال تھا. جس نے دین لایا ہے اس کی اصل بھی بے مثال ہے, اس کی نسل بھی بے مثال ہے, اور جس نے دین بچایا ہے اس کی اصل بھی بے مثال ہے, اس کی نسل بھی بے مثال ہے. جو دین لاتا ہے اس کی اصل کو ابراہیم کہتے ہیں, اور جو دین بچاتا ہے اس کی اصل کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اور اس کی نسل کو, جس حسین نے دین بچایا ہے اس کی نسل کو اللہ اکبر زین العابدین کہتے ہیں, محمد باقر کہتے ہیں, امام جعفر صادق کہتے ہیں, موسیٰ کاظم کہتے ہیں, علی رضا کہتے ہیں, تقی کہتے ہیں, نقی کہتے ہیں, حسن عسکری کہتے ہیں, عبد القادر چیلانی کہتے ہیں, معین الدین اجمیری کہتے ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں, شاہ برکت اللہ عشقی کہتے ہیں, وارث دیوا کہتے ہیں. یہ حسین کی نسل ہے. اور آخری میں حضرت عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی حسین کی نسل میں ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے کربلا, سبحان اللہ سبحان. جس کے بیٹے اتنے بے مثال ہو اس کا بابا حسین کتنا بے مثال ہو. لانے والے کی بھی مثال نہیں, بچانے والے کی بھی مثال. لیکن دین وہی بچا سکتا ہے جس کا دین پر عمل ہو. آج آپ اور ہم بھی دین بچانے نکلے ہیں. شریعت بچاؤ, شریعت بچاؤ, کیا مذاق لگایا ہے؟ خود تو فجر میں سوتا پڑا ہے, تو کیا شریعت بچائے گا؟ تیرے گھر کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے, تو کیا شریعت بچائے گا؟ تیری بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی, تو کیا جو اپنے گھر میں شریعت نہ بچا سکے وہ اپنے ملک میں شریعت کیا بچا سکتا ہے؟ شریعت تو وہ بچاتے ہیں جن کے گھر میں شریعت کا نظام قائم ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. دنیا سمجھ رہی ہے تم لطیفہ گوئی کر رہے ہو, تم کیا شریعت بچاؤ گے؟ اگر شریعت سے اتنا ہی پیار ہے تو پھر چہرے سے داڑیاں مڈا کے گٹروں میں کیوں پھینکتے ہو؟ شریعت سے اتنا ہی پیار ہے تو تمہارے گھروں کی شادیوں کے اندر ناجائز و حرام کام کیوں ہوتے ہیں؟ شریعت سے اتنا ہی پیار ہے تو تمہاری مسجدیں ویران کیوں ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ گفتگو کے لیے اب وقت نہیں بچا. دیکھو شریعت جس نے بچایا ہے, دو باتیں عرض کروں گا, صرف بات مکمل کروں. شریعت کس سے بچتی ہے, بچاتا کون ہے؟ دین بچاتا کون؟ امام حسین کہتے ہیں, ایک خطبے میں کہتے ہیں, کہا میں بھی قرآن و سنت کا پابند ہوں اور میرا گھر بھی قرآن و سنت کا پابند ہے. اور فرمایا ہر اس شخص سے میری جنگ ہے. امام حسین کی جنگ صرف یزید سے نہیں ہے. محبت اہل بیت صرف ہاتھوں میں کڑے پہننے کا نام نہیں ہے. محبت اہل بیت ہاتھوں میں رسیاں ڈورے باندھنے کا نام نہیں ہے. محبت اہل بیت دین پر فدا ہونے کا نام ہے. نعروں سے اہل بیت کی محبت ملتی ہے. ہم رسومات کے پابند نہیں ہیں, ہم حقیقتوں کی راہ کے مسافر ہیں.
मोहब्बत अहले बैत सिर्फ हाथ चुनने का नाम समझ रखा है। मोहब्बत अहले बैत क्या है? मौला हुसैन कहते हैं मेरी जंग हर उस इंसान से है जो मेरे नाना की सुन्नत की मुखालिफत करके बिदातों को रिवाज देता है। आज आप कहते हैं शाम लुट गया, यमन जल गया, बैतुल मुकद्दस तबाह हो गया, मुसलमान जलील और रुस्वा हो रहे, क्यों? तुमने सुन्नतों की मुखालिफत करके मौला हुसैन से जंग का ऐलान और उनका चैलेंज कबूल किया है। लाशौरी तौर पर सही, लेकिन किया है तुमने, और हुसैन से कोई जीत नहीं सकता। इतना बड़ा लश्कर लेकर आया, उसकी कब्र का निशान मिट गया। अरे जब सहाबी का बेटा टकराए तो कब्र का निशान मिट जाता है, बेनमाजी का बेटा टकराएगा तो उसकी औकात क्या है? आप देखें तो सही, हैरत है। ये उम्मत कभी तबाह ना होती, इस उम्मत के घरों को आग न लगती, ये उम्मत कभी रुस्वा न होती, ये उम्मत की लाशों के टुकड़े जमीन पे बिखरे नजर न आते, कौम की बेटियां बुर्के पहन करके सिग्नलों पे भीख न मांगती, अगर ये कौम इमाम अली मकाम से सच्चे दिल से मोहब्बत करती। मौला इमाम ने तो ये कहा हर उससे मेरी जंग है जो मेरे नाना की सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है और बिदतों को रिवाज दे रहा है। दाढ़ी मुंडाना कौन सी सुन्नत है? ये भी तो बिदत ही है। लोगों को कब्र पे चादर चढ़ाने की बिदत नजर आती है, ये दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकने की बिदत क्यों नजर नहीं आती? लोगों को मिलाद के जुलूस की बिदत नजर आती है, ये कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुनने की बिदत क्यों नजर नहीं आती? कि ये बिदत नहीं है। बिदत की तारीफ ये है, सुन्नत को मिटाकर जो नया काम निकाला जाएगा उसको बिदअत कहते हैं। आप तो मजहबी बिदतों के खिलाफ उठ करके खड़े हुए हैं, जबकि वो बिदत नहीं है जिस पर वईद है। बिदत तो ये है, कल तक के लोग कुरान सुनते थे, ये सुन्नत था, कुरान को हटा करके गाने ले आए गए, ये बिदत नहीं है तो और क्या? इस बिदत के खिलाफ तुम कब ऐलान जंग करोगे? और मौला हुसैन कहते हैं हर उससे मेरी जंग है जो मेरे नाना की सुन्नत को मिटाकर बिदतों को रिवाज दे। तो मैं कह रहा था कि कैसे दीन की खिदमत की। फरमाते मैं भी कुरान और सुन्नत का पाबंद हूँ और मेरे घर वाले भी कुरान और सुन्नत के पाबंद है। दो बातें, कैसे पाबंद थे वो लोग, आओ अब जरा दिल के कानों से सुनो, हो सके तो दिल में जायज मुरादें ले लो, क्योंकि मैं करबला के मैदान पहुंचने वाला हूं आपको लेकर। कैसे पाबंद थे वो शरीफ के। दो बातें बस, अली अकबर कटे, इमाम कासिम की शहादत हुई, 6 महीने के मासूम बच्चे इमाम अली असगर की शहादत हुई। और इमाम अली असगर की शहादत के बारे में अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो सबसे नन्हा बच्चा था उनका नाम था अली असगर और उनकी उम्र सिर्फ 6 महीने की थी। जिस वक्त इमाम अली मकाम उनको ले करके पानी का सवाल करने के लिए गए, हालांकि मेरी तबीयत नहीं कहती कि मैं ये कहूँ कि वो पानी का सवाल करने गए, जिसके ख़ानदान की रीत देना थी वो कैसे ले सकता है, लेकिन बस बात इतनी थी, शोहदा की फहरिस्त में अली असगर का नाम भी था। जो पैरों पे चल के जा सकते थे वो पैरों पे गए, जो पैरों पे नहीं जा सकते थे उसे गोद में ले जाया गया, जो घोड़ों पे जा सकते थे वो घोड़ों पे गए, जो ऊँटों पे जा सकते थे वो ऊँटों पे गए। अली असगर तेरी सवारी कितनी खूबसूरत है, कोई घोड़े पे जाके शहीद होता है, कोई ऊँट पे जाके शहीद होता है, तू उसकी गोद में, तू उसकी गोद पर सवार है जो राकिबे दोषे पैगंबर है, जो पैगंबर के कंधों का सवार है। आज अली असगर उस पर सवार है। जरा इस शहीद को भी तो लोग देखें। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने अपनी आस्तीन को जरा तवज्जो करें, अपनी आस्तीन को दिल में मुरादे लें। अल्लाह अकबर। अपनी आस्तीन को अली असगर के चेहरे पर साए के तौर पे डाला। चिलचिलाती हुई करबला की धूप थी, करबला के रेत के जर्रात जो है, अल्लाह अकबर, उस तपती हुई वो तपते हुए जर्रात जो है सूरज की तपिश से मुकम्मल तौर पर ऐसे तप चुके थे कि अगर वहां पर गोश्त का कच्चा लोथड़ा डाला जाए तो वो भून करके कबाब हो जाए। ऐसे में मजलूम करबला बीबी सैयदा का जाया, अली ये मुर्तजा की निगाहों का तारा अपने नन्हे से मासूम के चेहरे पर। आज अल्लाह अकबर, जिस बीबी ज़ारा की चादर क़यामत के दिन उम्मत के लिए साहिबान बनेगी, आज उसके बेटे के लिए किसी साए का इंतजाम नहीं है। 61 हिजरी है, 10वीं मुहर्रम है, इमाम अली मकाम अपनी आस्तीन के साए
سے اپنے بیٹے کے سر پر جو ہے وہ سایہ کرتے ہیں اور دھوپ سے بچاتے ہیں اور ظالموں کے سامنے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بیعت کا انکار ہم نے کیا ہے، اس بچے کا قصور کیا ہے؟ بچہ روتے روتے کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، کبھی مٹھیاں کھولتا ہے، کبھی مٹھیاں باندھتا ہے۔ اس بچے کو چند قطرے پانی پلا دو، اگر پانی پلاؤ گے تو پلانے والوں کو احسان کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ شمر بدبخت نے اشارہ کیا ہرملا کو، ہرملا حسین کو بڑا احساس ہے اپنے بچے کے رونے کا، آج اس کو ایسے چپ کرا دیں، اس کے بعد حسین کا بیٹا کبھی نہ روئے۔ ہرملا بدبخت نے آواز لگائی، حسین اپنے بچے کے رونے کا تجھے اتنا خیال ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ عبدالسلام علامہ عبدالسلام رضوی لکھتے ہیں کہ اس دور میں تیر چلانے کے مختلف تیر ہوتے تھے، ایک انسان پر، ایک جانور گھوڑوں پر، اور گھوڑوں پہ چلانے والا جو تیر ہوتا تھا اس میں خطرناک تیر تھا جس کا ایک نوک نہیں بلکہ 3 نوک ہوتی تھی۔ ہرملا نے جب معصوم علی اصغر کے حلق پہ تیر کا نشانہ رکھا تو انسان پر چلانے والا تیر نہیں بلکہ گھوڑے پر چلانے والا، اور گھوڑے پر بھی وہ گھوڑے والا نہیں جو ایک نوک کا تھا بلکہ جس کی 3 نوک تھی۔ اس نے تیزی سے چلا کر کے کہا، حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ اور وہ 3 نوک والا تیر علی اصغر کے سینے میں پیوست ہو گیا، علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا، اور علی اصغر کا حلق چیرتے ہوئے امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ معصوم بچے نے باپ کی آغوش میں آخری جھرجھری لی، اور اتنا پیاسا تھا وہ شہزادہ کہ آواز بھی نکل نہ سکی، ہلکی سی آواز نکلی اور ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی۔ مولا امام حسین نے فوراً اپنے بیٹے کے حلق سے تیر کھینچا تو خون کی پھوار نکل پڑی، خون کی پھوار نکلی، امام نے ہاتھوں میں خون سنبھالا، آسمان کی طرف جو ہے وہ کرنا چاہا، پھینکنا چاہا تو آواز آئی قیامت تک پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف ڈالنا چاہا تو آواز آئی اناج نہیں اگے گا۔ امام نے چہرے پہ مل کر کے کہا، قیامت کے دن حسین اسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور ننھے سے معصوم کا لاشا ہاتھ میں اٹھا کر کہا، اللہ 18 سال کی جوان قربانی قبول کی ہے، 6 مہینے کی ننھی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا تھا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں؟ تو جو 2 باتیں عرض کرنے چلا تھا، احساس ختم ہو گیا۔ ہم نے کربلا کو صرف داستان سمجھا ہے، ہم نے اس کا کبھی ادراک نہیں کیا، اس کی معرفت حاصل نہیں کی، کیا قربانیاں دی گئی ہے۔ علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، امام قاسم شہید ہو گئے۔ سب کی شہادت کے بعد ہوا کیا؟ خیمے جلا دیے گئے، بیویوں کے زیور چھین لیے گئے، حتیٰ کہ سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں نوچ لی گئی۔ معصوم سکینہ کے کان کی بالی نوچی گئی، کان کٹ گیا۔ شاید سکینہ نے سوچا ہوگا کہ مجھے پہچانتے نہیں ہے، تو کہنے لگی کہ ہمیں پہچانو، ہم کون ہیں؟ میں حسین کی یتیم ہوں، میرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ جانتی تھی کہ عرب والے یتیموں پر بڑا رحم کرتے ہیں، کہتی ہے کہ حسین کی یتیم ہوں، میرا نام سکینہ ہے۔ تو ظالموں نے رحم کرنے کی بجائے چہرے پہ تماچے مار کر کہا، اب بھی تمہارے نسب کا غرور ختم نہیں ہوا۔ امام زین العابدین جس گدے پر سو رہے تھے، بیمار بلکہ بے ہوش تھے، ان کے نیچے سے وہ گدہ بھی کھینچ لیا گیا، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، اور بیویوں کو ریت پر کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا گیا۔ جب وہ شہزادیاں کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دی گئی تو اس وقت ہوا کیا؟ رو رہی تھی، اور صرف رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایسے میں روتے روتے اچانک کیا دیکھا گیا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ بی بی سیدہ زینب نے اٹھ کر کے کہا، نبی کے گھر کی بہووں، نبی کے گھر کی بیٹیوں، نبی کی نواسیوں، بہت رو چکی ہو اور بہت رونا ہے، عصر کا سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہے کہ رونے میں تم اپنی نماز ضائع کر دو، اٹھو، ابھی بھی نماز تم پر معاف نہیں ہے، نماز اب بھی پڑھو، اس لیے کہ میرے نانا کا فرمان ہے کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب بھی اگر تم نے نماز عصر چھوڑی، مجھے ڈر لگتا ہے تم نے کربلا میں جو قربانی دی ہے، کہیں وہ قربانی تمہاری ضائع نہ ہو جائے۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ کہ اس وقت ان بیویوں نے نماز پڑھی،
آج ہم شادیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. ایک میت ہو جائے محلے میں تو ساری عورتیں اس عورت کے پاس اس کو تسلی دیتے, بیٹھتی ہے, روتی ہے, اس وقت لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہاں ایک میت نہیں ہوئی تھی, 72 لاشیں پڑے تھے, اور ان کو 50 گھوڑے اپنی ٹاپوں سے روند رہے تھے, سر کاٹ لیے گئے تھے, دوپٹے تک چھین لیے گئے تھے. اس وقت بھی انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا. اور یہاں تو نرم گدوں پہ نمازیں چھوڑی جا رہی. جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھ کے مسلمان ایسے بھاگتا ہے جیسے کوئی اس کے سر پہ ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہے. دین کہاں ہے؟ آج امت مسلمہ پر جو بھی برا وقت ہے وہ صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے. فرائض کا دامن, سنتوں کا دامن, شریعت کا دامن ہاتھوں میں نہیں ہے. اور دوسری اور آخری بات, کیا شریعت کی پابندی تھی؟ شریعت کی پابندی کیا تھی؟ دوسری اور آخری بات, گھر میں کیا ماحول تھا سنتوں پر عمل کا, شریعت پر عمل کا جذبہ کیا تھا؟ جس وقت میدان کربلا میں سالار قافلہ قافلے کو الوداع کہہ کر کے شہید ہو جاتا ہے, آپ سن چکے کہ دوپٹے بھی چھین لیے گئے, معصوم بچے کا جھولا بھی چھین لیا گیا, سب چیزیں چھین لی گئی, حتیٰ کہ سکینہ کی بالیاں بھی چھین لی گئی, شہزادی سکینہ کی. گھوڑے لاشوں کو روند چکے, سورج غروب ہو گیا. کربلا کا 10 محرم کا سورج غروب ہو گیا, شرم سے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا. جب 11ویں شب طلوع ہوئی, 11ویں شب, اس کو تاریخ میں شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بڑی دردناک شب ہے. کل رات تک جن کے خیمے جوان شہزادوں سے گجگجا رہے تھے, کل رات تک علی اکبر تھے خیمے میں, قاسم تھے, محمد بن علی تھے, عبداللہ ابن علی تھے, عباس ابن علی تھے, ابو بکر ابن علی تھے, عمر ابن علی تھے, عثمان ابن علی تھے, حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے تھے, ان کے بھائی تھے. خیمے گجگجا رہے تھے جوانوں سے. آج خیمے بھی جل گئے. ریت پر کھلے آسمان کے نیچے شہزادیوں کو بٹھا دیا گیا. کٹی ہوئی لاشیں تھی, جیسے رات کربلا کی دھرتی پر اپنی سیاہ چادر کو, سیاہ زلفوں کو بکھیرنے لگی. سیدہ زینب نے سوچا رات ہو گئی, ظالم پتہ نہیں کیا کریں گے, تو جلے ہوئے خیمے کی ایک کنات اس کو اپنے سر پہ رکھا, سر چھپانے کے لیے. آج بے حیا لڑکیوں کے گھروں میں بھی پوری تجوریاں بھری رہتی ہے دوپٹوں سے. جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتا, ان کے سروں پہ دوپٹے بھی نہیں. یہ صرف دین کے لیے ہوا تھا, صرف دین کے لیے, صرف دین کے لیے, دین کے تحفظ کے لیے. جلے ہوئے خیمے کی کنات سر پہ ڈالی اور ریت میں کچھ ڈھونڈنے لگی. کسی نے کہا بی بی کیا ڈھونڈتی ہے؟ کہا کوئی ہتھیار تو لوں, اس لیے کہ کٹے ہوئے لاشوں پر پہرا دینا آج میری ذمہ داری ہے. کٹے ہوئے لاشوں پہ پہرا دینے کے لیے فاتح خیبر صاحب ذوالفقار کی بیٹی ہتھیار ڈھونڈتی ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں شاید تم نے ہمارے یہاں اسلام کی بیٹیوں کا کردار نہیں پڑھا. اگر تم زینب کو پڑھ لیتے تو شاید یہ تانا ہمیں نہیں دیتے, اس لیے کہ زینب صرف زینب نہیں ہے. زینب کبھی کردار حسین ادا کرتی ہے, زینب کبھی کردار علی ادا کرتی ہے, زینب کبھی کردار فاطمہ ادا کرتی ہے. ایک زینب ہے جو کبھی حسن کا کردار ادا کر رہی ہے, کبھی مولا حسین کا, کبھی مولا علی کا, کبھی سیدہ فاطمہ کا. مولا حسین جب رونے لگتے ہیں تو دوپٹے سے آنسو پوچھ کر کردار فاطمہ ادا کرتی ہے, اور اہل بیت کے قافلے کی سالار بن کر کردار حسین ادا کرتی ہے, اور لاشوں پہ پہرا دے کر فاتح خیبر کی بیٹی علی کا کردار ادا کرتی ہے. تو جب وہ ریت میں ڈھونڈنے لگی کچھ نہیں ملا. ایک ٹوٹا خنجر جو جنگ کے درمیان کسی کا ٹوٹ کر گر گیا تھا یا کسی نے پھینک دیا تھا, ریت سے اٹھایا اور ٹوٹا خنجر لے کر بی بی زہرا کی شہزادی لاشوں پہ پہرے دینے لگی. کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, فرات سے کہ بہنے کی آواز اس کا شور ہو رہا ہے, یا درندوں کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب درندوں کے چیخنے چلانے کی آواز سنتے ہیں تو دبک کر کے ماں کے سینے سے لگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایسے میں بی بی زینب لاشوں پہ پہرا دیتی ہے. دیکھا کہ کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی چلتے ہوئے آ رہا ہے. سیدہ نے جب دیکھا, آنے والے کو آتے دیکھا, خنجر دونوں ہاتھوں سے تان دیا اور تان کر کے فرمایا خبردار وہیں ٹھہرنا, علی کی بیٹی ہوں, فاطمہ کی بیٹی ہوں. کیا رہا ہے
सब तो तुमने लूट लिया, तुमने हमारे तो चादरें भी लूट ली। आज जदीद तहकीक के नाम पे ये बातें होती है कि चादरें नहीं लुटी थी, उस्ताद ज़मन ने लिखा चादर लुटी थी, सदुल्ला फाजिल ने लिखा चादर लुटी थी, फ़कीह मिल्लत ने लिखा चादर लुटी थी। किसने नहीं लिखा? अहले सुन्नत के मोतबर मौलवी ने लिखा चादर लुटी। ज़ैनब ने कहा हमारी चादरें तक तुमने लूट ली, मेरी सकीना के कान तुमने काट दिए, हमारे बच्चों को तुमने भूख प्यासे शहीद की, घोड़ों की टापों से तुमने लाशों को कुचल दिया। अब हमारे पास बचा क्या है? क्या लेने आए हो? रुको, वही रुको। अब क्या लेना चाहते हो? अब क्या लेना चाहते हो? अब अगर तुम आगे बढ़े तो इसी टूटे खंजर से मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। वही रुको। आने वाला वजूद रुक गया। उसने कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं, मैं लड़ने नहीं आई बीबी, मैं हुर की बीवी हूं, तुम्हारी मदद के लिए आई। हुर की बीवी का नाम सुनकर सैयदा ने खंजर पीछे किया। मेरी माएँ और बहनें सब तवज्जो से सुन, कोई तफसीरे का वक्त नहीं है मेरे पास। बस दीन कैसे फैला है, अगर इसको तुमने महसूस किया तो कर लो करबला की मैं इसको महसूस। खंजर पीछे किया। हुर की बीवी क्यों आई? हुर की बीवी ने कहा बीबी मैं अहले बैत से मोहब्बत करती हूँ, मैंने अमर साद से कहा कि तुम कैदी बनाकर उन्हें यजीद के दरबार में ले जाओगे ना, 5वीं सुबह तुलू होने वाली है, छोटे छोटे बच्चे रहम कर वो प्यासे भूखे मर जाएंगे भूख और प्यास से, तो यजीद के दरबार में क्या ले जाओगे तुम? कम से कम उन्हें पानी तो पिलाओ कि वो जिंदा रहे, इतना पानी तो पिला दो कि वो जिंदा रहे। बीबी मैं ठंडा पानी मांगकर अमर साथ से लाई हूँ, ये ठंडा पानी मेरा कबूल कर लो बीबी। सैयदा ने सुना ठंडा पानी, ठंडा पानी। कहती हुर की बीवी हमें आज की तारीख में ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हो गई है, ले जाइए तेरा ठंडा पानी, हम नहीं पिएंगे। तो उस वक्त तो क्यों ना आई ठंडा पानी लेकर, जब मेरा कासिम पैर रगड़ रहा था प्यास की वजह से? उस वक्त तो क्यों ना आई जब मेरा अली अकबर पलट पलट कर 2 मरतबा आया था अपने बाप के पास से कि अब्बा 2 कतरे पानी पिला दो, मैं पूरे लश्कर से मुकाबला कर सकता हूं। मेरा मासूम अली असगर गया, उस वक्त तू क्यों ना आई? मेरे अब्बास के बाजू कट, उस वक्त तू क्यों ना आई? तू अब आई है, ले जा तेरा ठंडा पानी, हम कबूल नहीं करते। कहते हैं कि नबी के घर वालों के पास नाम फातिमा का बड़ा एहतराम है, बल्कि नाम फातिमा का एहतराम किसी ईमान वाले के पास नहीं। नबी के ख़ानदान को मनाना हो तो फातिमा ज़हरा का नाम ले लो, वो मान जाते। ख़ानदान तो ख़ानदान है। हुजूर जब सख्त नाराज़ होते थे और कोई सैयदा का नाम ले लेता था तो हुजूर मुस्कुरा पड़ते थे। हुर की बीवी जानती थी, कहने लगी बीबी आपको आपकी अम्मी जान सैयदा फातिमा का वास्ता मेरा पानी कबूल कर लें, अगर आपने ठुकरा दिया ना ये पानी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, पानी ले। सैयदा ने जब अपनी अम्मी का नाम सुना, नाम सुनकर पानी कबूल किया, हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर जहाँ पे बीवियाँ सिसकियाँ लेते हुए बैठी थी, सैयदा सकीना जहाँ बेहोश पड़ी हुई थी वहीं पर अल्लाह अकबर बीबी ज़ैनब पानी लेकर और हुर की बीवी को लेकर गई। मशकीज़ा पलटा गया, कटोरे में पानी निकाला गया, सैयदा सकीना के चेहरे पे छींटे दिए गए, सकीना होश में आई। जब सकीना होश में आई तो सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी ये पानी पी लो। सकीना ने पूछा, शहजादी सकीना ने पानी का नाम सुनकर बड़ी सादगी और मासूमियत से कहा, फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से पानी लेकर वापस आ गए? एक बार जख्म फिर हरे हो गए। ये सकीना शहजादी ने क्यों कहा था कि अब्बास वापस आ गए? वजह ये थी कि जब अब्बास शहीद हुए थे, आखिरी हिचकी ले रहे थे, तो इमाम हुसैन ने कहा था मेरे भाई तूने मेरी हर मुराद पूरी की,
آخری تیری خواہش بتا دے، تیری آخری خواہش کیا ہے تاکہ میں پوری کر دوں۔ حضرت عباس نے کہا تھا آقا حسین میری آخری خواہش یہ ہے کہ جہاں میری شہادت ہو جائے میرا لاشا وہیں چھوڑ دینا، خیمے میں مت لے جانا۔ کیوں؟ اس لیے میرے آقا کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پانی لاؤں گا، کم از کم میرا لاشا نہیں پہنچے گا، اتنی دیر تک سکینہ صبر سے میرا انتظار تو کرے گی، لیکن لاشا لے جاؤ گے تو اس کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کے صبر کے پیمانے کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا، مجھے جہاں شہادت پائی ہے وہی چھوڑ دینا۔ اسی لیے جناب عباس کا لاشا جو ہے، ان کا مزار جو ہے شہداء سے بہت دور پر واقع ہے، جو گئے انہوں نے دیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال سیدہ سکینہ نے پوچھا پھوپھی امی کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا؟ سب بیبیاں رونے لگی اور سیدہ زینب نے کہی سکینہ تیرا چچا اب وہاں چلا گیا ہے جہاں جا کر کوئی کبھی واپس نہیں آتا۔ میری بیٹی تیرا چچا کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ تو کہا پھر پانی کون لایا؟ تو سکینہ سے، سید شہزادی سکینہ سے بی بی زینب نے کہا بیٹے یہ حور کی بیوی پانی لائی ہے، پانی پی لو۔ سکینہ نے پھر بڑی معصومیت سے پوچھا پھوپھی امی کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ حور کی بیوی پانی لائی تھی تو آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ سیدہ نے کہا نہیں بیٹے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نانا جان کا فرمان ہے کہ جب کھانے پینے کی کوئی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، پھر بعد میں بڑے کھانا پینا۔ 5واں دن نکلنے والا ہے اور یہ سنت کوئی واجب کے درجے میں نہیں ہے، صرف حضور کا فرمان ہے، سنت ہے۔ حالانکہ سنت ہے بہت بڑی بات ہے، اس کی تحقیر نہیں ہو سکتی۔ سیدہ نے کہا بیٹے نانا کا حکم ہے، فرمان ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ہے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر بڑے۔ میری بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے پہلے تم پیو گی، پھر نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم تو اپنا دیکھ ہی لیں گے۔ مورخ لکھتا ہے جب سیدہ سکینہ نے یہ جملے سنے کہ نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ بعد میں بڑے، ابھی بے ہوشی سے ہوش میں آئی تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اٹھنے کی قوت نہیں تھی، پوری طاقت اکٹھا کر کے حسین کی یتیم کھڑی ہوگی اور کھڑے ہو کر جہاں کٹے پیٹے لاشیں تھے اس طرف جانے لگی۔ اندھیرا تھا، تاریکی زیادہ تھی، جب اس طرف جانے لگی سیدہ زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ شہزادی سکینہ نے آگے قدم بڑھائے، پھر کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ پھر آگے قدم بڑھائے شہزادی سکینہ کی طرف۔ زینب سیدہ اٹھی اور اٹھ کر کے اپنی باہوں میں لے لیا، پوچھا بیٹی ادھر کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی امی آپ اتنی جلدی بھول گئی، نانا کا فرمان ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کا حکم ہے جب پانی کھانا ملے تو پہلے سنت یہ ہے چھوٹوں کو کھلاؤ چھوٹوں کو پلاؤ۔ آپ بھول گئی ہے، جب آپ خلاف سنت عمل نہیں کرتی تو میں خلاف سنت عمل کیسے کروں؟ میرے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے، میرے قافلے میں سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، پہلے میں اصغر کو پلاؤں گی اس کے بعد خود پانی پیوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ لوگ دین بچاتے ہیں، دین یہ بچاتے ہیں، دین یہ دیندار یہ لوگ ہیں، دین پر عمل اس کو کہتے ہیں۔ 7 سال کی بچی 5 دن کی پیاس ایک طرف، نانا کی سنت ایک طرف۔ اس شہزادی سکینہ نے 7 سال کی بچی نے پیاس کو ٹھوکر لگائی مگر سنت مصطفیٰ کے خلاف عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس 7 سال کی بچی کی تربیت حسین نے ایسے کی تھی اس وقت جوانوں کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان۔ جس کے گھر کی 7 سال کی بچی میں سنت پر عمل کا جذبہ یہ ہے۔ آج قوم کی بیٹیاں کافر لڑکوں کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہے، قوم کی بیٹیاں میک اپ کر کے ولیمے میں گلے میں چادر لٹکا کر کے گھوم رہی ہے، باپ
دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے کہ میری بہن گلی کے فلاں لڑکے کے ساتھ ہنس رہی ہے، آنکھیں بند کر کے نکل رہا ہے۔ حضور فرماتے وہ مرد دیوس ہے، دیوس، جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھر کے باہر نکلے اور وہ مرد منع نہ کرے، نہ ان کی نمازیں قبول ہے نہ ان کی دعائیں قبول ہے۔ کہاں ہے دین؟ صرف شربت اور کھچڑے پر تم نے کربلا کو تولا ہے؟ چند گرم شربت بنا کر کے تم امام علی مقام کی شہادت کا بدل پیدا کرو گے؟ خدا کی عزت کی قسم، یہ چند گرم شربت خون حسین کا بدل کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ساتوں سمندر کو شربت میں تبدیل کر دیا جائے، آسمان کے سارے اناج کو ایصال ثواب کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، تو بھی حسین کے خون کے قطرے کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خون حسین صرف نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا میری اہل بیت کو میرے خمیر سے پیدا کیا گیا۔ حضور کہتے ہیں میرے خمیر سے پیدا کیا گیا، اور میرے امام اعلی حضرت کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے خون کے قطرے کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا شربت نہ بناؤ، جو منع کرتے ان کے دل سیاہ ہے، کیونکہ جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے تو نام حسین پہ شربت پلانے پہ کیا نہیں مل سکتا؟ ہم منع نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شربت پلا کر کے ہم اپنی ذمہ داری نبھا چکے تو نہیں۔ جس دین کے لیے قربانی دی گئی ہے اس دین کی طرف آنا ہوگا، اپنے گھروں میں اسلامی مذہبی ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ اگر مولا حسین سے محبت ہے، جاتے جاتے آپ سے کہنا چاہتا ہوں مولا حسین سے جنگ مت کرو، نسلیں بھی ختم ہو جائیں، نسلیں بھی ختم، لاشعوری طور پہ تم جنگ کر رہے ہو نا، مت کرو۔ چھوڑ دو گانے سننا، چھوڑ دو فلمیں دیکھنا، چھوڑ دو داڑیاں مڈانا، نرم گدوں پہ فجر کی نماز ترک کرنا چھوڑ دو، عورتوں پہ بد نظری کرنا چھوڑ دو۔ میرا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے وقت پہ پہنچنا ہے، لیکن اگر میں جلدی سے 2-3 منٹ میں اگر ایک بات کر سکا تو کروں گا۔ یزید، جس کو ہم یزید کہتے ہیں، شاید میری قوم کچھ گناہوں کے جملے پہ توجہ کرنا، بھی فتویٰ نہیں لگانا، میری قوم کچھ گناہ کے معاملے میں یزید سے 2 قدم آگے بڑھ گئی ہے۔ یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، یہ ہیرو ہیروائن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہیں۔ یزید بانسری کی میوزک سنتا تھا، یہ تو کتنی پتہ نہیں کیسی کیسی میوزک سن رہے ہیں۔ مولا حسین نے جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، وہ شراب پیتا تھا، آج شراب اور نشہ عام ہے، آپ کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دیں گے، یا آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیسے لیں گے؟ جنت تو ملنا اسی کو ہے جس کو حسین کے بابا نے چٹھی دینا ہے نا یہ حدیث؟ مطلع القمرین اٹھا کر دیکھیں تو اس کے مرتضوی اٹھا کر دیکھیں، کیا ہے نہیں یہ؟ سرکار نے فرمایا پل صراط سے پار وہی ہوگا جس کو علی چٹھی دیں گے، یہ کہا نا سرکار نے، حسین کے بابا جس کو چٹھی دیں گے جنت میں وہ جانا ہے۔ مولا حسین نے جس یزید کو پسند نہیں کیا وہ تمہیں پسند کریں گے؟ ذرا صرف آپ آج گھر جا کر 5 منٹ اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا کہ یزید سے اپنی زندگی کتنی الگ ہے، ذرا سوچنا، یزید سے آپ اپنی زندگی کتنی الگ ہے۔ وہ لڑکیوں سے زنا کرتا تھا، زنا آج ہمارے اندر نہیں۔ یزید کی موت کیوں ہوئی پتہ؟ بہت سے وجوہات اس کی موت کے لکھے گئے، لیکن اقد الفرید سے میں پڑھ رہا ہوں اب اس کا مفہوم۔ یزید کی موت کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے، اس کا بہت پکا دوست تھا سرجون، یزید کا ایک پکا دوست تھا سرجون، یہ یہودی تھا، اور ایک یہودی خوبصورت لڑکی سے یزید کو محبت ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر برا نہیں مانیں گے تو کہوں گا، جس کے دل میں یار بستا ہے اس کو فرصت ہی نہیں ہے کسی سے پیار کرنے کی۔ آج میری قوم کے جوان اس سے آنکھ لڑا رہے، اس سے آنکھ لڑا رہے، اس سے باتیں کر رہے، اور کون ہے یہ؟ عاشق رسول ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ میرے دل کا درد ہے۔ ایک فقیر صرف آہو فغاہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ آج آپ حالات پہ رو رہے ہیں، مسلمانوں کی آنکھوں میں چھرے مار کر کے ان کو نابینا اندھا کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک لاش کے چھرے، ایک ایک لاش پر چھرے اتنے ہیں
کہ اس کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے. آپ واٹس ایپ اور سب پہ دیکھ رہے ہو, یہ سب دیکھ رہے ہو نا. وجہ عشق رسول نہ رہا, عشق رسول نہ رہا. عاشق رسول تو بہت کہلا رہے ہو لیکن عشق رسول نہ رہا. ارے جن کے دلوں میں عشق رسول تھا وہ تو پہلی رات کی بیوی چھوڑ کر نبی کے قدموں میں جان قربان کرنے آ گئے. نبی نے پکارا, پہلی رات کی بیوی چھوڑ دیا. تم کیسے عاشق رسول ہو, نبی کو چھوڑ کے عورتوں پہ زنا کی طرف جا رہے ہو؟ سوچو تو صحیح. کڑوی تو آپ کو اچھی نہیں لگتی لیکن میں نے تو کبھی آپ کی پسند کی کہنا ہی نہیں ہے. میں نے تو وہی کہنا نا جو اپنے رب کی پسند. دھوکہ مت دو اپنے آپ کو. جس کے دل میں یار بس, وہ حبیب اتنا خوبصورت ہے نا جس کے دل میں بس جائے, پھر وہ تو اللہ سے بھی پیار کرتے تو یہ کہہ کے کرتے ہیں. جس کے دل میں نبی بستے ہیں نا, جب وہ اللہ سے بھی پیار کرتے تو یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است, کہ وہ میرے محبوب کا رب ہے اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اور یہ کسی مسجد کے مولوی نے نہیں کہا ہے, یہ مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں کہا ہے کہ اللہ سے مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ میرے محبوب کا رب ہے. او رب محمد است, وہ میرے محبوب کا. سوچو تو صحیح. تو جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا اس کے ہاتھ کبھی شراب کی طرف نہیں بڑھے گے, اس کے ہاتھوں میں کبھی جوے کے آلات نہیں ہوں گے. بستروں پہ لیٹ کر چادر منہ پہ ڈال کر وہ موبائل کے اندر کبھی زنا کے مناظر نہیں دیکھے گا. بے غیرتی کی حد ہے, بے شرمی کی حد ہے. اس پہ تم نعرے بھی لگاتے ہو کہ قبر میں نبی کا دیدار ہوگا. کس منہ سے دیدار کرو گے, کن آنکھوں سے دیدار کرو گے؟ جس سے تم نے موبائل پہ زنا کے مناظر دیکھے. مولا کائنات مشکل کشا کہتے ہیں میں نے تو کبھی اپنا خود کا سطر نہیں دیکھا. مولا علی کہتے ہیں میں نے خود کا اپنا کبھی سطر نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا یہ تو ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے, کوئی ناجائز و حرام تو نہیں ہے. کاش شرم آتی ہے جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں, جن آنکھوں سے حبیب کردگار کو دیکھتا ہوں, ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دے. میں جانتا ہوں اتنا تقویٰ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ. وہ علی تھے نا, علی کو سمجھنے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا ہے. آج جو سارے ہنگامے ہیں نا علی کی ذات پر, وجہ یہی ہے, وجہ یہی ہے کہ علی سمجھنے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا ہے. ہاں کم سے کم ولی بننا پڑتا ہے, ورنہ علی تو اس ذات کا نام ہے نا. علی اس ذات کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, حضرت صاحب مزاری علامہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے چہیتے مرید و خلیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ علی اس ولی کو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہوئے ہیں, سارے انبیاء کی قوموں میں جتنے ولی ہوئے ہیں, ان سب کو ولی بنانے والے کا نام علی مرتضیٰ. سبحان. جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے اس کو علی کہتے ہیں, اس کو علی کہتے ہیں. یہ مولا مشکل کشا ہے. پیدا ہونے سے پہلے اتنا دیا, بعد میں کتنا دیتے ہیں. لیکن ہم اہل سنت ہیں, ہمارے یہاں خلافت علی ترتیب ہے. ہم نہ روافظ ہیں نہ تفضیلی ہے, ہم لوگوں کے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں خلافت علی ترتیب ہے. صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے, فاروق اعظم دوسرے ہیں, عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں, اور مولا مشکل کشا چوتھے خلیفہ. اپنے چاہنے سے ہم کسی کو نہیں مانتے, رسول اللہ کے فرمانے سے مانتے. حضرت محبوب الہی کو امیر خسرو سے بہت پیار تھا. سارے مرید سوچتے تھے کہ جانشین خسرو ہوں گے, لیکن جانشین بنایا نصیر الدین چراغ دہلوی کو. حالانکہ وہ پیار تو ان سے بھی, لیکن وہ نہیں تھا جو خسرو سے. خسرو سے پیار اتنا تھا, خسرو سے پیار اتنا تھا کہ کہتے تھے کہ اگر شریعت منع نہ کرتی تو میں وصیت کر دیتا کہ خسرو کو اور مجھے ایک ہی قبر میں دفن کر دینا. تو سب لوگ سوچتے تھے جو ایک قبر میں دفن ہونے کی بات کرتا ہے جانشین انہی کو تو بنائیں گے. لیکن جب لوگ جانشینی کا اعلان ہوا نصیر الدین کا, تو لوگوں نے کہا نصیر الدین, تو جواب دیا نظام چاہے خسرو, اللہ چاہے نصیر. بھئی محبوب بنانا الگ بات ہے, جانشین بنانا الگ بات. خسرو نظام چاہے خسرو, اللہ چاہے نصیر, تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اب اللہ اکبر, حضور نے محبت تو بہت کی علی سے, بلکہ یہ کہہ دیا کہ جس کا میں محبوب
مولاه فهذا علی چمچم، میں جس کا محبوب ہوں اور جتنا محبوب ہوں اتنا علی محبوب ہے، تو محبت علی کو، ولایت علی کو لازم کر دیا۔ لیکن جب جانشین بنانے کی بات آئی تو اپنے مصلے پر اس کو کھڑا کیا جو مصلے کا حقدار تھا، ہے نا؟ اللہ چاہے نصیر، نظام چاہے خسرو، یہ تو حقیقتیں تو اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں، میں نے جتنا سمجھا خلافت کے مسئلے کو اتنا بیان کر دیا۔ تو اپنی مرضی مت چلاؤ، محبت الگ چیز ہے۔ ارے محبت تو علی سے اتنی ہے کہ جب لشکر روانہ ہو رہا تھا تو حضور دعا کر رہے تھے، جب تک علی کو نہ دیکھوں محمد کو موت نہ آئے۔ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت نبی کا جلوہ نصیب فرما، نبی دعا کر رہے ہیں جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ غور کریں، محبت یہ ہے۔ اللہ اکبر، بات دور نہ نکل جائے تو میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ مولا علی ہے، کہتے ہیں کہ جن آنکھوں سے میں حضور کا جلوہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا ستر کیسے دے۔ حالانکہ ہم اتنے متقی نہیں ہو سکتے، لیکن میرے عزیز کم از کم ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے تو نہ دیکھو نا۔ اور جو لوگ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا میں نماز بھی پڑھوں، تلاوت بھی کروں، پھر راتوں کو موبائل میں گندگی بھی دیکھوں، پاپ بھی کروں، اللہ کے رسول نے صاف بیان کر دیا، جو دن کی عبادت گزار اور رات کے پاپی ہیں، اللہ ان کی عبادتوں کو ایسے ضائع کر دے گا جیسے ریت کے ذرے بکھرے ہوئے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت اور آخرت تو متقیوں کے لیے، اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے آپ کے میرے عمل کا۔ جب کوئی عمل کرنے والا نہ تھا تو بھی وہ خدا تھا، جب کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ خدا رہے گا۔ بات ختم کرتے ہیں۔ سرجون کہتا ہے، یہ اس کا دوست ہے، پکا یہودی تھا، یزید کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، یہودی لڑکی سے، اور وہ لڑکی اصل میں محبت کرتی تھی سرجون سے، لیکن جب یہ بیچ میں گھسا تو چونکہ یہ تھا بادشاہ، نہ سرجون انکار کر سکتا تھا نہ لڑکی، ورنہ جان کو خطرہ تھا، تو یہ جاتا تھا تو یہ لڑکی دونوں کو جو ہے وہ دونوں کے ساتھ تعلقات قائم کی ہوئی تھی، مجبوراً میں یزید سے، اور سچی محبت تھی سرجون کے ساتھ، تو یہ جو بھی جا کے کہتا تھا وہ اس کو بتا دیتی تھی۔ ایک دن یزید نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے روزانہ کا بستر پہ کوئی نہ کوئی نیا مہمان ہوتا ہے، صرف حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ اس نے کہا میرے بستر پر ہر رات کوئی نہ کوئی نیا مہمان ہوتا ہے، آج کی رات میرے بستر کی مہمان تم ہو۔ لڑکی نے کہا میں زنا نہیں کروں گی۔ یزید نے کہا زنا نہیں کرے گی تو شادی کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل فلاں جنگل میں آنا، گھوڑ سواری کریں گے، اس کے بعد شادی کا فیصلہ کریں گے۔ 2 گھوڑے کھڑے کر دیے گئے، ایک گھوڑے پہ یزید بیٹھا، دوسرے پہ وہ لڑکی۔ گھوڑے دوڑتے رہے، جنگل میں کوئی اور نہ تھا، کسی کو اجازت نہ تھی۔ ایسے میں یزید نے اس سے خواہش کی کہ 2 گھوڑوں کی بجائے ایک گھوڑے پر ہم بیٹھ جائیں، اور اس نے ادھر سے اتر کر لڑکی کے گھوڑے پہ بیٹھا۔ لڑکی نے لگام کھینچی، گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جب گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑا بہت دوڑا۔ یزید اتنا موٹا تھا، بھدا ایک دم، کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کو بھی مجبور تھا۔ بدن پہ بہت زیادہ بال تھے، جیسے کتے اور سور کے بدن پہ ہوتے بہت زیادہ بال تھے، اور پورا اس کا چہرہ لال لال تھا، کنجی آنکھیں تھی۔ کسی کی آنکھیں ہو تو برا نہیں مانے، معاف کریں، کنجی آنکھوں والوں کے اندر مروت نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ، چند کو چھوڑ کے سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثریت کا پہ بات کر رہا ہوں، بے مروت۔ تو کنجی آنکھیں تھی، چہرہ بالکل لال تھا، اور بہت بال تھے، جسم پہ بہت موٹا تھا۔ جب بہت گھوڑا اس لڑکی نے دوڑایا، وہ بڑی ماہر تھی گھوڑا دوڑانے میں، یہ ہانپنے لگا، اور جب ہانپنے لگا تو پانی پانی چلایا۔ مشکیزہ آگے گھوڑے کے لٹکا ہوا تھا، پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے ہاتھ مارا، نیچے گرایا، وہ ہانپ بھی رہا تھا، نیچے گرا تھا، پانی مانگتا تھا، اور اس کے سینے پہ اس لڑکی نے پیر رکھ کر کے کہا مجھ سے شادی کرے گا؟ جو اپنے نبی کی اولاد کا وفادار نہ ہوا وہ مجھ جیسی یہودی لڑکی سے وفا کب کر سکتا ہے؟ اور اس لڑکی نے خنجر نکالا اس حالت میں کہ وہ پانی مانگ رہا تھا، اور اس کی شہرت کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی بھی غائب ہوئی، اور سرجون بھی ملک شام میں کبھی نہیں ملا۔ سرجون بیان کرتا ہے کہ پھر اس حال میں اس کی موت ہوئی، لوگ پھر اس کی لاشیں کو ڈھونڈنے لگے، اس کو ڈھونڈنے لگے، کئی دن تک نہیں ملا۔ آخر جب ملا تو اس وقت ملا جب اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ ہے
انجام ظلم کا۔ لیکن یزید کی موت کیسے ہوئی؟ کسی لڑکی کی ناجائز محبت میں۔ بولو آج آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ نہیں؟ آج کے لڑکے کہتے ہیں مولانا جس جوانی میں لڑکی کی محبت نہ ہو وہ جوانی کیا کام کی؟ نادان جوانی ہی نہیں، جس زندگی میں نبی کی محبت نہ ہو وہ زندگی کس کام کی؟ زندگی دی گئی ہے نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہم نبی کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرو، زبانی محبت مت کرو۔ امام حسین کا آخری جملہ پڑھ دوں خطبے کا اور اپنی بات بھی ختم کر لوں۔ امام حسین کہتے ہیں جو میرے نانا کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، میں حسین اعلان کرتا ہوں کہ اس کے دل میں میرے نانا کی محبت نہیں ہے۔ یہ اعلان میرا نہیں، امام حسین کا، ان کے خطبے